اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ بڑا شہنشاہ ہے۔ اس نے یہ کائنات بنائی اپنی مرضی سے۔ اسے یہ بنانے کا مشورہ کسی نے نہیں دیا، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اس نے فرشتے بنائے، زمین و آسمان بنائے، انسان اور جن بنائے، چرند پرند، جانور، حشرات، پہاڑ، باغات، دریا، سمندر، جھرنے، آبشاریں، چشمے، درخت، پھل پھول، سبزیاں، اناج، حتیٰ کہ کائنات میں موجود ایک ریت کا ذرہ بھی کسی اور نے نہیں بنایا، میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ آگے اس کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی بنائی ہوئی ہر چیز کو مٹا دینا ہے، فنا کر دینا ہے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز، زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر چیز کو ختم کر دے گا۔ انسان، جن، فرشتے، جانور، حشرات، پرندے، سب کچھ ختم کر دے گا۔ یہ بھی اسی کی مرضی ہے۔ پھر جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو کہے گا، مٹی سے بنے تھے تم، مٹی میں لٹا دیا تمہیں، انتظار کرو دوبارہ زندہ ہونے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اندھیرے میں دھکیل کر اعلان کرے گا، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے۔ پھر دوبارہ کہے گا، میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا، آن الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کہے گا، آن القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس، سلام، مؤمن۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا، المحیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں محیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بادشاہ کہاں گئے، تکبر کرنے والے کہاں گئے، ایڑیاں مار کر چلنے والے کہاں چلے گئے، گردن اکڑا کر چلنے والے کہاں گئے، غرور کرنے والے کہاں گئے، اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ بغاوت کرنے والے کہاں گئے، بے حیائی پھیلانے والے کہاں گئے، گانے سننے والے کہاں گئے، کم تولنے والے کہاں گئے، غنڈہ گردی کرنے والے کہاں گئے، دودھ میں پانی ملانے والے کہاں چلے گئے۔ انسان کی بھی کوئی اوقات ہے کہ تکبر کرے، ایک درد ہی اسے تڑپا کے رکھ دے، موت کا جھٹکا نشان مٹا کر رکھ دے، پیٹ کا پخانہ اس کے اندر، غلاظت پیشاب کے جوہر اس کے اندر، گندا پانی اس کے اندر، گندا خون اس کے اندر، تھوک اس کے اندر، بلغم اس کے اندر، ناک کی گندگی اس کے اندر، کانوں کا میل اس کے اندر، آنکھوں کا میل اس کے اندر، سر کی جوئیں اس کے اندر، آفات بلیات اس کے اوپر، موت اس کے اوپر، مٹی اس کا اوڑھنا بچھونا، قبر اس کا آخری ٹھکانہ۔ جس انسان کی یہ اوقات ہو وہ گردن اکڑا کے چلے، بازو ہلا کے چلے۔ یہ چال میرے رب کو پسند نہیں ہے، تو آج اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کہاں ہے متکبر؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہے گا، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کچھ نہ تھے اور اللہ تعالیٰ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں مہلت دی، پھر تمہیں مٹا دیا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ساری کائنات ختم، جھگڑے جھمیلے ختم، میلے اور ٹھیلے گئے، رونا اور ہنسنا گیا، ساری زندگی کی ساری رعنائیاں ختم، صرف اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ باقی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اسی اللہ نے مٹا دیا، یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ یہ مچھر کا پر تھا، یہ مکڑی کا جالا تھا، یہ دھوکے کا گھر تھا، جس کی صبحیں تھوڑی ہیں شامیں زیادہ ہیں، جس میں راحتیں تھوڑی ہیں غم زیادہ ہیں، جس کا ہنسنا تھوڑا ہے رونا زیادہ ہے، جس کے درد زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں، جہاں کی ذلتیں زیادہ اور عزتیں کم ہیں، جہاں درد اور غم تھے، مشکلات اور مصیبتیں تھیں، آج اللہ تعالیٰ نے اس جگ کو مٹا دیا، اس کے عاشقوں کو مٹا دیا، اس کے پیچھے رونے والوں کو ہلاک کر دیا، انہیں بے نام و نشان کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس جہاں کو زندہ کرے گا، پھر دوبارہ زمین بچھائے گا، یہ بھی اسی کی مرضی سے ہوگا۔ جس دن زمین بدل کے بچھائی جائے گی، آسمان تبدیل کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، دو زندگیاں ہوں گی، دو راستے ہوں گے،
دو موتیں دو انجام ہیں۔ آج جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم سب آ گئے ہو، زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ ان کو شلواریں تارکول کی پہنائی جا چکی ہیں، ان کے سروں پر آگ چڑھ چکی ہے، ان کو کرتے آگ کے پہنائے جا چکے ہیں۔ کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لیے کھانا کوئی نہیں، کھولتی ہوئی پیپ کے سوا ان کا پانی کوئی نہیں۔ وہ پیالے جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ ان کے چہروں کی کھال کو جلا کر پگھلا کر پانی میں گرا دے گی۔ استغفر اللہ۔ یہ کھانا پینا ہے، یہ ان کے کمرے ہیں، یہ آگ کے پردے، آگ کی دیواریں ان کے بستر ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہوگا، یعنی نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں خوش کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کو جنت کا لباس پہناؤ اور اسے دلہن کی طرح تیار کرو۔ پھر ان نیک لوگوں کو جنت کے لباس پہنائے جائیں گے، زیورات پہنائے جائیں گے، سر پر تاج پہنائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میرے بندو، جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے من چاہی زندگی گزارو۔ جنت میں ہر نعمت انسان کو حاصل ہوگی جس کی وہ خواہش کرے گا۔ جنت کے حصول کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ برے اعمال سے بچا جائے تاکہ دوزخ سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔